اسی طرح قبر میں جا کر نظر تیز ہو جاتی ہے تو دیکھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اور جب قیامت میں اٹھے گا تو پھر تو بہت ہی نظر تیز ہو جائے گی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بصرک الیوم حدید، آج کے دن تمہاری نظر اتنی تیز ہو گئی ہے جیسے لوہا سخت ہوتا ہے نا، اس طرح تمہاری نظر میں وہ شدت آ گئی ہے، دور تک نگاہیں تمہاری کام کرنے لگی ہیں، جس طرح لوہے کی سختی ہے ایسے ہی تمہاری نظر کی تیزی بھی مسلم ہے، جیسے وہ مسلم ہے لوہے کی سختی، تمہاری نظر کی تیزی بھی۔ پھر اس ذریعے سے وہ فرشتوں کو دیکھے گا قیامت میں۔ اب فرشتے نہیں نظر آتے، فرشتے اس دن نظر آئیں گے، جنات نظر آئیں گے، فرشتے اس کے اعمال جو لے کر آئیں گے وہ نظر آئیں گے۔ اب یہ جو فرشتے لکھتے ہیں یہ اب نظر نہیں آتے، یہ فرشتے یا نیکی کو لکھتے ہیں یا گناہ کو لکھتے ہیں، ان دو کے علاوہ اور جو باتیں جس میں نہ کوئی گناہ ہے نہ نیکی ہے اسے نہیں لکھتے۔ دنیا کی طاقتور سے طاقتور خوردبین بھی، مائکروسکوپ بھی دنیا کی ساری چیزوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتی۔ بہت سی چیزیں، پروٹون، نیوٹرون، الیکٹرون، فلاں 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 فلاں، کدھر نظر آتی ہیں بہت سی چیزیں۔ اسی طرح قیامت میں نگاہ تیز ہو جائے گی۔ انسان کا قد کہاں ہوتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 60 ہاتھ تھا آدم کا قد، 75 فٹ، 80 فٹ، 90 فٹ۔ ایک ہاتھ، اس انگلی عرب جو ہاتھ بولتے ہیں نا، وہ اس انگلی سے لے کے کوہنی تک عام آدمی کے، اور یہ 1.5 فٹ گنا جاتا ہے عام طور پہ۔ تو 90 فٹ جس انسان کا قد تھا، اس کے ہاتھ، پاؤں، بازو، جسم باقی کتنا ہوگا؟ بھدے تو نہیں نہ لگتے ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ آہستہ 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 صدیوں میں اس کے قد میں فرق پڑتا رہا۔ یہی انسان کی باقی قوتوں کا حال ہے۔